اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت مستحب ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نور فراہم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کی اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات سورۃ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ رات اور دن کی دونوں روایات کو ملا کر یہ کہا جائے گا کہ سورۃ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس عظیم سورت کی ہر جمعہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورت کی عظمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ فتنہ دجال سے نجات کا باعث ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور فتنہ دجال زمانے کے شر و فتنے میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ دجال پوری دنیا کو رون ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنوں کا شکار بنائے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے بہت سے طریقے اور اسباب بیان کیے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت اور اس کا حفظ کر لینا ہے۔ دجال کے فتنے سے نجات یا اس سے بچنے کے لیے سورۃ کہف سے متعلق 4 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی روایت جو ہے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے سے متعلق یعنی فتنہ دجال سے نجات ہوتی ہے۔ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے وہ فتنہ دجال سے حفاظت میں ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی مدذر روایات ہیں۔ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس حدیث میں ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے کی بات ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ابتدائی آیات پڑھنے کا ذکر ہے جس سے مراد پہلی 10 آیات ہیں۔ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ جس نے سورۃ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں وہ پہنچا سکے گا۔ شیخ البانی نے کہا کہ اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ تیسری قسم ترمذی میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی ابتدا سے 3 آیات کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ترمذی کی اس روایت کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 کا لفظ شاذ ہے۔ صحیح لفظ ہے من حفظ 10 آیات یعنی جس نے 10 آیات یاد کی۔ چوتھی قسم جو ہے مکمل سورۃ کہف کی تلاوت سے دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذکر بھی ہے مگر یہ بھی ضعیف ہے۔ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ اگر دجال کا بھی خروج ہو جائے تو اس سے بھی بچ جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ان 4 قسم کی روایت میں 2 قسموں کی روایت صحیح ہے۔ وہ ہے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات۔ ان دونوں صحیح روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض راویوں نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کہا ہے اور بعض راویوں نے آخری 10 آیات۔ وہ دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں میں ترجیح ان کو ہے جنہوں نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کہا ہے۔
یہ اس لیے کہ صحیح مسلم میں نواس بن سامان کی حدیث میں دجال کے قصے کا ذکر ہے کہ جب اسے تم دیکھو تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس راوی نے اول سورت ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث کو صحیح یاد رکھا، اور جس نے آخر سورت ذکر کیا انہوں نے حدیث کو یاد نہیں رکھا۔ دلائل کی روح سے فتنہ دجال سے حفاظت کا تعلق سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات سے ہے، اور یہی مسلک راج القوی بھی ہے اور درست ہے۔ بہرحال ہمیں سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات ضرور یاد کر لینی چاہیے، تاکہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جمعہ کے دن کہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی آسانی سے ہم سورۃ کہف کی آیات پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمیں جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔